کیا ہے؟ کہتے کہاں منع کیا ہے؟ میری بچپن سے میں تقریریں کرنے لگا ہوں اس شہر میں اور میں کہتا ہوں کہ بد مذہبوں کے ساتھ مت بیٹھو، لیکن علماء ڈھیلے ہو جاتے اس بات میں، کیا فرق پڑتا ہے جی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا جی. میں کہ پڑھتے نہ پڑھتے کو چھوڑو، اللہ نے اجازت دی ہے بیٹھنے کی ان کے ساتھ. لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. جو ایمان کے چور ہیں، ظالم ہیں اور بد کردار ہیں، جب تمہیں شیطان بلا دے تو بھول کے بیٹھ بھی جاؤ. اگر بیٹھے بیٹھے یاد آ جائے نا تو جب یاد آئے اسی وقت بھاگ جاؤ. لا تقعد، مت بیٹھو. آہستہ کہو. کیا فرمایا جائے؟ کچھ نہیں. کیا کہا ہے؟ اور کیا کہا ہے؟ لا تقعد، مت بیٹھو، نہ بیٹھو. کیا کہا ہے؟ منہ سے بولو نا، اپنے بولو، دب کے زور سے بولو. نہیں، جب تک آپ نہیں بولیں گے میں اگلا مسئلہ نہیں کروں گا. زور سے کہو. ایسے ہر مسئلے کا حل یہی ہے کہ تمہیں تکلیف ہے، وہ گستاخ ہیں جی، تو پھر تم بیٹھتے کیوں ان کے پاس؟ نہ بیٹھو، نہ کوئی بات بنے. لا تقعد. اب یہ کھلے کافروں کی بات نہیں، سنو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب تو دیکھے ان لوگوں کو کہ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، ہماری آیتوں میں اپنے عقل سے، یہ معنی سننا غور سے، ہماری آیتوں میں اپنے عقل سے مطلب نکالتے ہیں. حالانکہ قرآن میں غور کرنا منع ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں غور کریں ان کو دیکھو تو ان سے دور ہو جاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو تم ان سے الگ ہو جاؤ. مطلب یہ نکلا کہ یہ غور و فکر وہ ہے جو اس میں نہ تو قرآن کا پاس ہے، نہ قرآن کی تفسیر میں رسول اللہ کے بیان کا کوئی پاس ہے، صرف اپنے عقل سے ڈگوسلے مارتے ڈگوسلے. فرمایا جب ایسے بے ایمانوں کو دیکھو جو اپنے پیٹ سے تفسیر کی کوشش کرتے ہیں، اعرض عنہم، فوراً ان سے جدا ہو جاؤ. تو نہیں سمجھ آئی؟ مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کی کہ آپ کو سمجھ آئی ہے. جب دیکھو کہ کوئی بندہ مطلب قرآن کا وہ بیان کرتا ہے، نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی پہلے مسلمان نے وہ قول کیا ہے، وہ ایک نئی بات لاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسے کے پاس بیٹھنا تمہارے لیے جائز ہے. اور زور سے کہو، ایسے کے پاس تمہارا بیٹھنا جائز ہے. اور زور سے بولو، ایسے بندے کے پاس تمہارا بیٹھنا جائز ہے. مسئلہ ختم. اب وہ کہتے ہیں جناب ہم غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، لغت دیکھو، یہ معنی ہے، وہ معنی ہے، یہ تعویل ہے، وہ تعویل ہے. ختم نبوت کی تعویلیں دیکھو کیا کرتے ہیں. پہلے تو میں یہی بات پھر دہراتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ مسلمان ابتدا سے ہی نہیں جو اس قسم کی بات سوچتے ہیں. بہت کم تعداد ان میں بھی مرتدین کی ہے، اصل لوگ ان کے جمع اندرو کافر ہیں. گرامی قدر حضرات، تعویلات کی کیا کہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی. اب وہ مسلم ٹی وی اس پر بھی یہ بیان ہوتا ہے. یہ بات اس سے ملتی جلتی ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. عربی میں بھی بٹھائے ہوئے ہیں، ملیشین بھی بٹھائے ہوئے ہیں، انڈونیشین بھی بٹھائے ہوئے ہیں، بنگلہ دیشی بھی بٹھائے ہوئے ہیں. ہماری تمہاری طرح نہیں ہے کہ کبھی 2 سال بعد ایک کانفرنس کرتے ہیں. ہر روز کی کانفرنس کرتے ہیں، وہ ہر روز کی،
ہر دن میں 6 استاد بٹھائے ہیں مختلف زبانوں میں، جو روزانہ قرآن کی آیتوں کا مطلب بدل بدل کے بیان کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، روزانہ ہر روز، اور اکابر کی عبارتوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں کہ امام عبد الوہاب شعرانی نے کہا کہ نبی ہو سکتا ہے یا نائب نبی ہو سکتا ہے، مجدد الفسانی نے کہا، یہ میرے پاس نوٹ ہے، یہ مجدد پاک کی عبارت کا غلط مطلب بیان کر رہا ہے، محی الدین ابن عربی کی عبارات کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، حضرت باجدین بستامی کی عبارات کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ میں کہا بغیرتا تیرا حق بنتا ہے جڑا رب دیا آیتاں دا غلط مطلب بیان کرے، بزرگ کی شان ہو جائے تو کرے گا، وہ تو کریں گے۔ جو قرآن پر ہاتھ صاف کر سکتا ہے وہ بزرگوں کے قول کیوں تبدیل نہیں کر سکتا؟ بیان ہو رہا ہے 24 گھنٹے ٹی وی پہ بیان ہو رہا ہے، نبی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کسی نے نہیں کہا، ولی تو بہت اونچی شان ہوتی ہے، کسی زہر بین عالم نے بھی نہیں کہا۔ ولی تو ویسے ہی حقیقت کے عالم ہوتے ہیں، جو سطروں کے عالم ہیں انہوں نے بھی نہیں کہا۔ میرا چیلنج ہے کہ لاؤ سامنے کس نے اجازت دی اس بات کی؟ پھر کہتے ہیں اس طرح تو بات بری کوئی نہیں ہے، میں ابھی اس کی جو چلت پھرتا ہے اس پر ابھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ پتہ ہے کیا اس پر بات نہیں بنی تو کہا اچھا نیا تو کوئی نہیں آ سکتا، آگے گئے ہوئے ہیں ان کو آنا ہے قیامت کے قریب، کیونکہ حضور نے پیشین گوئی فرمائی ہے ان کے بارے میں، قرب قیامت میں وہ اتریں گے، ان کو آنا ہے۔ تو بڑے غور و فکر کے بعد نئے کی جب گنجائش نہیں نکلی تو یہ دعویٰ کیا کہ نہیں نیا تو نہیں، پرانے جو گئے ہوئے ہیں وہ آئیں گے، تو ہمارے حضرت وہی ہیں، مسیح موعود ہیں۔ ابھی ٹی وی پر بھی جو لفظ زیادہ سے زیادہ بولا جاتا ہے وہ یہی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ جن کے قرب قیامت میں نزول کا حضور نے اعلان فرمایا، کوشش کر کے وہ موعود یعنی جس کا وعدہ ہوا وہ مسیح موعود ان کو ثابت کیا جائے۔ ہم نے کہا وہ مسیح موعود تو کوئی نیا والی بات کرو تو کچھ شاید آسان بنے، اور مسیح موعود والی تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسیح کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا ابا کوئی نہیں۔ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ نما جم کے کوئی لے آئی تو آسان سی، کیوں کہ اب اتنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ مسیح جو موعود ہیں نا ان کا تو ابا کوئی نہیں، ابا ہے آہستہ بولے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ زور سے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ آدم کی طرح ہے کہ آدم ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے، عیسیٰ میں اتنا کم ہے کہ اماں تھی ابا اس کا بھی کوئی نہیں، کیونکہ خلق الانسان من نطفہ، ہر انسان نطفہ سے پیدا ہوا، نطفہ سے، مگر عیسیٰ اور آدم دونوں ایسے ہیں جو بغیر نطفے کے پیدا ہوئے۔ آپ کو کچھ غرض نہیں اس سے کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم، اور زور سے کو بولا تو کرو نا، کہو سبحان اللہ۔ اب ایک آدمی اس پہ اڑ جائے یہ نہیں ہو سکتا، مولوی صاحب کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کہتے ہیں کہ نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ ال انسان پر جو الف لام ہے نا یہ عموم و استغراق کے لیے۔ اب کوئی بھی انسان، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہر انسان کو نطفے سے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ دونوں نہیں ہوئے نطفے سے، یہ نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ یہ ال انسان پر نام کا قاعدہ لگتا ہے، ادب کا قاعدہ لگتا ہے، معانی کا قاعدہ لگتا ہے، بیان کا قاعدہ لگتا ہے۔ میں نے کہا تیرا کوئی قاعدہ بھی نہیں لگتا، اس لیے کہ جب قرآن خود یہ کہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم
خلقہ من تراب. تو اب ال انسان کے باس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ دوسرے لفظوں میں جب واضح کر دیا رب نے کہ یہ دونوں نطفے کے نہیں ہیں، یہ دونوں نطفے کے نہیں ہیں، ایک کی تو ماں بھی نہیں ہے اور دوسرے کی یہ ماں ہے مگر اس کا ابا نہیں ہے. جی تو میں نے کہا تو نیا نبی بننا آسان تھا، تو عیسیٰ بننا تو بڑا مشکل ہے. کیوں کہ ابے سے جان چھڑانی پڑے گی، اور ابے بڑے کبے ہوتے ہیں، وہ جان چھوڑتے ہی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اب کوئی ابے سے جان چھڑانا چاہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہونا تو ہو چکا. اب کیا ہوگا؟ اب کوئی جم جائے اور پھر کہے کہ ابے سے جان چھوٹے، کیسے چھوٹے گی؟ جی چھوٹے گی. پورے جسم میں سے کوئی ایسی چیز نکال کے اندر چھری مار کے نہ نکال کے پھینکو، بس یہ اتنی سی چیز ابے کی تھی وہ میں نے نکال دی، اب میں وہ پتر نہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ابا تو بڑا اندر گیا ہے، نکلتا ہی نہیں. اور چنگا ابا ہو تو نکالنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. اور اگر کسی کا ابا نبی ہو، اللہ اکبر زور سے کہو سبحان اللہ، نکالنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ ابا ولی ہو تو شرف کی بات ہے، نکالنے کی بات نہیں. میں اس قسم کے ابوں کی بات کر رہا ہوں جن کا بیٹا کہلانا اہانت کا باعث ہو، گستاخ ہو. اب سن رہے ہیں، عیسیٰ کا ابا کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ابا کوئی نہیں. مرزا نے یہودیوں کی طرح ابا بھی بیان کیا اپنی کتاب میں. یوسف لوارے دا پتر آئی، یہ مرزا نے لکھا ہے. وہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے عیسیٰ. میں نے کہا تو کسی یہودی کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ یہودیوں کا ہے کہ یوسف لوہار حضرت مریم کے ساتھ اس کے تعلق تھے. یہ یہودی تہمت لگاتے ہیں، اور یہودیوں کے بعد اگر کسی ملعون نے یہ تہمت لگائی ہے تو مرزا دجال کانا قادیانی ہے، جس نے سیدہ مریم پر تہمت لگائی. مریم ایسی نہیں کہ جو چاہے بک بک کرنا شروع کر دے، کیونکہ مریم وہ عورت ہے جس کے لیے خدا کی وحی فرماتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہارا کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین. زور سے بولو، زور سے. مریم خدا کی منتخب بندی ہے، اور اس کی طہارت کا قصہ قرآن بیان کرتا ہے. خدا کہتا ہے کائنات میں اس کی مثل کوئی عورت ہی نہیں. اب ان پہ تہمتیں لگا کے ان کے لیے یوسف لوہار کو ان کا یار ثابت کرنا، یہ کسی حرامی کا کام ہو سکتا. کوئی سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا لگا اس لوہارے نے تو کا ڈاندا کہ نہیں؟ تیرا الٹرا ساؤنڈ تیز ہے خدا سے کہ اللہ کو تو پتا نہیں چلا کہ یہ درمیان میں کچھ معاملہ اور ہو رہا ہے، اور تو کس شیشے سے دیکھ رہا ہے حادثے سے کہ تجھے وہ لوہار نظر آ گیا، اللہ کو نہیں آیا. اللہ تو کہتا ہے چاہیے کوئی نہ، کسی مرد کی کوئی کاروائی نہیں. تو ہمارا کلمہ ہے، کلمہ ہے. آپ کو کہ کلمہ آپ سمجھتے ہیں، کبھی بندہ بھی کلمہ ہوا ہے؟ کلمہ بھاوے نہ بھی یاد ہی ہوئے، بندہ کلمہ ہوتا ہے. شان دیکھو، فرمایا یہ تو کلمہ ہے میرا، یہ میری روح ہے، یہ روح اللہ ہے. یہ کلمہ ہے، کلمہ. اور کلمے کا ابا کوئی نہیں. ایک قدرت ہے رب کی، اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت ہے بن ماں باپ کے پیدا کرے جیسے آدم کو، بن باپ کے پیدا کرے جس طرح عیسیٰ کو، اور سب سے جو محبوب ہو اسے تجربہ گاہ نہیں بنایا. ہائے ہائے ہائے، سمجھو کیوں کہ نئی نئی باتیں نکل آئیں کہ ابا نہیں ہے تو ابا سے
اما ابا نہیں ہے تو الگ باس ہے. ڈاکٹر اسرار جیسے وہ باس لے کے چل پڑے, کہتے پہلے ہے ہی نہیں آدم. ہاں ڈاکٹر اسرار ٹی وی پہ یہ تقریر کرتا ہے اور آپ کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی کہ کیا بک بک کر رہا ہے وہ. آپ سمجھتے جو بیٹھ جائے چوڑے نہ پتر وہ بہت بڑا سکالر ہے جی, وہ ٹی وی پہ بولتا ہے. تسی بھی کو مولوی ہو جڑے میری مسیطہ بول دے ہو. ٹی وی پہ بیٹھنے والے اس لیے بڑے سکالر ہوتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا پھر تو بڑی مفتی ہے نور جہاں. ٹی وی پہ آنے سے ہی بندہ عالم ہو جاتا ہے. شکل دیکھو اس لانتی کی. کہتا ہے جی آدم پہلے بشر نہیں ہے. باقاعدہ بیٹھ کے کہا, جاوید اقبال بھی ساتھ بیٹھا تھا, مہدی حسن پروفیسر بھی بیٹھا تھا, اس کے سامنے کہا اس نے کہا میں نہیں مانتا, اس سے پہلے بھی عالم ہوگا, لاکھوں سال ہے. میں نے کہا تو کیوں نہیں مانتا؟ وہ کسی سائنسدان دے پترا, اگر مولوی بنتا ہے تو پھر قرآن پڑھا. تیرا سائنس کی بات کرتا ہے تو, سائنس کی تو اپنی تاریخ کوئی نہیں, سائنس کی تو اپنی کوئی تاریخ نہیں. تو کس کی بات کرتا ہے؟ مشاہدے کی, تجربے کی. اللہ کا علم کیا تجربوں کا محتاج ہے؟ جب اللہ کا پہلا بشر آدم ہے تو کہنا نہیں اسی باندرا دی اولاد آ. میں کیا اسی تو انساناں دیا, تو کلا باندرا دا پتر. خدا کی بات پر یقین نہیں ہے. اب کہتے جی باندرا تو انسان بنے. میں کہا اللہ فرماتا ہے کوئی باندر تو نہیں بنیا, میں پہلے ہی بت جی دا بنایا, انساناں دا بنایا. من نفس واحدہ, ایک جان سے پھر ساری دنیا کو میں نے آباد کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دوسرا مقام یہ ہے من نفس واحدہ, ایک جان سے پیدا کیا, اور وہ پہلی جان عالم اجسام میں وجود میں پہلی جان آدم علیہ السلام کی. زور سے کہو سبحان اللہ. اب کہا جی نبی نیا تو نہیں, کئی عجیب عجیب شکلیں, عجیب عجیب دعوے. نہیں میں مسیح موعود ہے. میں کہو تے ابا کوئی نہیں تو اڈا, میں کہا اس کی اماں مریم ہے. اب یہ کیا دعویٰ ہے کہ ایک بات بنتی نہیں, نہ عقل سے, نہ فکر سے, نہ نقل سے, نہ دلیل سے. اب اس کو بھی لے کر چلیں. ان کی دماغی صحت کے بارے میں کچھ بات سوچنی چاہیے نا. نہ عقل, نہ نقل, نہ فکر. حضرت مسیح موعود علیہ السلام, میں کہ مسیح موعود علیہ السلام کا تو باپ کوئی نہیں. مسیح موعود علیہ السلام جو ہے ان کی اماں مریم ہے. مسیح موعود علیہ السلام فلسطینی ہے جی. مسیح موعود علیہ السلام فلسطینی ہے. مسیح موعود علیہ السلام بنی اسرائیلی ہے. ابا تو نہیں ہے لیکن نانکیاں لو بنی اسرائیل کے ہیں. یہ خاص بات ہے, نوٹ کرنا. ابا نہیں ہے لیکن جس کا ابا کوئی نہ ہو وہ امی سے بھی اس کا نسب بولا جاتا ہے. بولا گیا قرآن نے کہا کہ بات خاص ہے, لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس کو سمجھنے سے معلوم ہی رہ جائے گی. ابا نہیں ہے تو امی سے بھی نسب اسی خاندان سے جوڑا گیا. کیسے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا جوڑا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا ہے نا, جوڑا ہے. پتہ ہے اب یہ دلیل ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کی. حضرت امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا کہ حضور کا تو بیٹا کوئی نہیں تھا جو جوان ہوا ہو. جی آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے, ابن رسول کہلاتے. رسول کا ابن تو تھا کوئی نہیں, جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے, عمر میں چھوٹے وفات پا گئے. آپ کیسے رسول کے بیٹے بنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو نہیں بنتا, کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن غلط نہیں کہتے. انہوں نے کہا کیسے غلط نہیں کہتے؟ جب ان کو بیٹا کوئی نہیں تو بیٹا نہ ہو تو پوتا بیٹا کیسے کہلائے گا؟ فرمایا پڑھ قرآن. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. تو
فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی بات ہو رہی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی بات ہو رہی، من ذریت ہی عیسیٰ آ گیا، تو جب ان کا باپ کوئی نہیں تو من ذریت ہی کیسے ہو گئے؟ فرمایا باپ نہیں لیکن ماں کا باپ تو تھا نا، نانکیاں بڑھو انہوں نے پتر ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا جب عیسیٰ ماں کی وجہ سے اسحاق کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو موسیٰ کاظم اماں فاطمہ کی وجہ سے محمد کا بیٹا کیوں نہیں؟ مطلب نسب کو بھی چلتا ہے اس طرح بھی۔ میں کہا تیرا تو کدائیوں میں نہیں چلتا، ماں مریمی آخر نہیں گسیٹی ہے۔ میرے پاس کتابیں اس کی اس وقت اس کو میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے، ماں گسیٹی۔ ہاں چراغ بی بی نام تو رکھا مگر خود کہتا ہے کہ ہمارے بٹالے کے علاقے میں میرے ننیال ددیال میں نام تو چراغ بی بی تھا مگر کہتا کوئی نہیں تھا، میری ماں کو اکثر گسیٹی کہتے تھے۔ اور حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی کی میں یہ تقریر میں نے ختم نبوت پر خود سنی تھی، مجاہد ملت کی۔ آپ جانتے ہیں وہ مجاہد ہے کہ جس کو تحریک ختم نبوت سن 1953 کی تحریک میں ہمارے ہی مسلک کا یہ لیڈر تھا جس کو سزائے موت دی گئی، سزائے موت عدالت نے سنائی، اور تو قدرت کا کرم ہوا کہ حکومتیں ہی بدل گئی۔ دو عالم دین تحریک ختم نبوت کو جن میں سزائے موت جن کو سنائی گئی وہ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتب سے تعلق رکھتی، مولانا عبدالستار خان نیازی بھی اور مولانا خلیل احمد قادری بھی جو علامہ ابو الحسنات قادری کے بیٹے تھے، جو 53 کی تحریک میں مجلس ختم نبوت کے صدر تھے۔ لیکن آج سزائے موت ان کو ہوئی ہے اور سب سے بڑا مجاہد منظور چنیوٹی۔ کیوں؟ سزائے موت مولانا نیازی صاحب نے ہوئے، سزائے موت مولانا خلیل احمد قادری صاحب نے ہوئے، تو تحریک ختم نبوت دا بڑا لیڈر کوڑے چنیوٹی۔ کیوں؟ وہ چندے جو چوکھے کر لیں گے۔ سزائے موت ان کو، لیڈر وہ، اور اس نے اس مسئلے پر بھی اسمبلی کی رکنیت حاصل کی ہے۔ جیسے شیعوں سے لڑے ہیں نا، شیعوں سے لڑا ہے سپاہی صحابہ والے، تو مقصد کیا حاصل کیا ہے؟ تو صرف سیٹ لائی ہے ان کی اور اپنے لیڈرشپ بنائی، ورنہ پھر ووٹوں کے لیے اسی جیسے شیعوں سے معاہدے بھی کیے۔ محسن شاہ سے کیا ہے جمن شاہ میں لئیے میں دکھا سکتا ہوں، معاہدے کی کاپی ہے میرے پاس۔ تبرعی شیعہ کے ساتھ خود سپاہی صحابہ نے معاہدہ بھی کیا۔ میں نے کہا ذلیلو، تم صرف اپنی لیڈرشپ اور چندے کے لیے بات کرتے ہو، لیکن سنی عالم میں اور تم جیسے غداروں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ امیر ہو، غریب ہو، عسر میں ہو، یسر میں ہو، وہ سب گستاخوں کا دشمن ہے۔ کسی گستاخ سے بھی سنی عالم کا کبھی معاہدہ ہو سکتا؟ سب دو نمبری ہے۔ مسیح موعود ہے جی، انہوں نے تو آنا تھا۔ میں نے کہا سن، جس حدیث میں آیا کہ وہ آئے گا، اس میں یہ بھی آیا کہ کس طرح آئے گا، کیا حال ہوگا میری امت۔ اٹھا سنن ابی داؤد، کیا حال ہوگا میرے امتیوں کہ جب عیسیٰ روح اللہ آئیں گے، منارہ شرقی سے اتریں گے مسجد میں، لیکن مصلی پر قدم نہیں رکھیں گے۔ مصلی پر میرا امتی کھڑا ہوگا، جس کا نام میرے جیسا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام جیسا ہوگا۔ کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے اور امت محمدیہ کا ایک امام ان کی جماعت کرے گا۔ احادیث صحیحہ معتبرہ میں یہ بات موجود ہے، نبی بن کے آتے تو مصلی ان کا ہوتا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ مصلی پر محمد مہدی کھڑے ہوں گے، مصلی پر سید کھڑا ہوگا رسول اللہ کی اولاد سے، محمد مہدی اور عیسیٰ روح اللہ باحیثیت نبی نہیں، نبی ہیں لیکن اجرائے نبوت کے لیے نہیں آئے، بلکہ مصطفیٰ کے دین کے ناصر بن کے آئے۔ میں نے کہا جو بھی بن کے آئے ہیں لیکن ہیں تو وہی نا جو گئے تھے وہ آئے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ،
ایسا تو نہیں نا وہ جیسے ویلنا نہیں لاندے ساڑھے پالیے دے علاقے میں بھائی دو گنا پایا تو چھوئی نکل آئی. گئے تو عیسیٰ تھے مریم کے بیٹے تھے جی آن لگے تھے وہ آ گئے گسیٹی دے بیٹے. مطلب ہے جو گیا تھا آنا اسے ہی ہے نا کہ بدل کے دوسری فوٹو اسٹیٹ کے یوں کر ڈالی. کوئی نہیں سمجھ آئی. اور جانے والا تو مریم کا بیٹا اور آنے والا گسیٹی کا بیٹا. مسیح موعود کیسے ہوگا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی. یہ کوئی ہندوستان کا ڈرامہ ہے جب چاہا ایکٹر بدل لیا. جی گیا عیسیٰ ہے آوے گا بھی تو عیسیٰ نہ کہ جاندیا عیسیٰ آدھا غلام احمد ہو جانا. اس پروگرام کی بھی تو سانو اطلاع دیو نا. قرآن میں لکھا یا حدیث چ لکھا ہے جاوے گا عیسیٰ آوے گا غلام احمد. میں کہا آپ اجمی بٹالوی قادیانی پنجابی وہ فلسطینی وہ بنی اسرائیلی وہ بن باپ کے پیدا ہونے والا کماری ماں کا بیٹا. ہوں باوے وواہی دا ہوئے باوے کماری دا تھوڑے کو سبحان اللہ نہیں آکھن گا. اور یہ جی موئی جماعت اگے میرے کو تقریر نہیں ہونی. ہاں میری بھی ایک کمزوری ہے نہیں کر سکتا ایسے لوگوں سے تقریر میں جو بالکل ان کو سمجھ ہی نہ آتی ہو کہ تقریر جا کدھر رہی ہے. او سنیو عیسیٰ روح اللہ کماری ماں کا بیٹا. تیری اگے بھی 18 جمے ہوئے. خود لکھتا ہے مرزا اپنی کتاب میں تریاق القلوب میں لکھا ہے. خود مرزا نے لکھا. مرزا کہتا ہے میری ماں نے بہت بچے جنے ہیں کثیر الاولاد تھی لیکن میں سب سے بعد پیدا ہوا ہوں. میں سب کے بعد پیدا ہوا ہوں لیکن مجھ سے 2 منٹ پہلے میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی ہے. ہاں جوڑے کی تھی نا جوڑے کی. تو لکھا ہے خود لکھا ہے اس نے. باخدا میں دکھا سکتا ہوں میں پورا تریاق القلوب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں لیکن بات سمجھنے کی کوشش کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت مریم کا اور کوئی بیٹا نہیں نہ کوئی اور اولاد ہے وہ کماری ہے. اور اس گھسیٹی نے تو جنے ہیں بے شمار. اور آگے دیکھو لکھتا ہے مرزا خود کہتا ہے مجھ سے پہلے میری ماں نے ایک بہن بھی میری جنی جس کا نام جنت رکھا ہے ہم نے. جنت بی بی میری بہن میرے ساتھ جمی ہے جوڑے کی. 2 منٹ پہلے پیدا ہوئی میں 2 منٹ بعد پیدا ہوا. اور جب میں پیدا ہوا جب میں پیدا ہوا تو پھر میری ماں کی ہاں اور کوئی پیدا نہیں ہوا. اس اعتبار سے سنو یہ جملہ اس اعتبار سے میں اپنی ماں کا خاتم الاولاد ٹھہرا کیونکہ میں آخری اولاد ہوں. میرے بعد میری ماں نے کچھ نہیں جنا لہذا میں خاتم الاولاد ہوں. تو میں نے کہا خاتم کا معنی تو آپ مور کرتے ہو تو پھر ہوں قبراں چ بھی اجے جمدی پئی کیونکہ تسی بھی تو مور ہی ہو نا. خاتم کا معنی اگر مور ہے کسی پہ بھی لگے تو وہ نبی ہو جاتا ہے. تو ماں کا خاتم ہو تو اب بھی کیا اس کے بطن پہ مورے لگاتا ہے اور قبر میں بھی چلتی پھرتی ہے وہ. تو جا پھر پٹ سو کچھ اندر روندے ہونے نہیں پہ کٹ کے لیا قبرہ بچوں بھی. اگر نہیں جی خاتم نہیں خاتم کا معنی مور نہیں آخری ہے. یہاں خود لکھتا ہے کیونکہ میں ماں کا آخری جنا ہوا ہوں میرے بعد اس نے کچھ نہیں جنا. میں اپنی ماں کا خاتم ہوں یعنی آخری. تو میں کہا تیری ماں دا ہوئے تے آخری ہوتا ہے تو جے رب دا خاتم ہوئے تے آخری نبی کیوں نہیں ہوتا پھر مور بن جاتی ہے. خود مانا لکھا ہے 3 مقام پر. حقیقت الوحی میں بھی لکھا اعجاز احمدی میں بھی لکھا تریاق القلوب میں بھی لکھا. تب تھوڑا سا دماغ ٹھیک ہوگا نا تھوڑا سا تب لکھا ہے خاتم کا معنی آخری. بات دوسری بات ہی کوئی نہیں. خاتم کا معنی خاتم ہو یا خاتم ہو آلہ ہو یا ماضی کا صیغہ دونوں صورتوں میں آخری. علامہ آلوسی نے بھی اس کو لکھا تفسیر المعانی اٹھا کے دیکھو.
دونوں حالتوں میں اللہ کا سیغہ ہو یا ماضی کا، دونوں حالتوں میں معنی یہ ہے کہ جب ایک چیز کو مکمل کر لیا جائے تو اس پر بھی جو ختم کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جب وہ لگ جائے تو یہ نہیں کہ لگتی رہے، لگ جائے کب؟ کہ جب کسی لفافے پہ بھی لگ جائے یا کسی بورے پہ بھی لگ جائے یا کسی وہ جو آپ یہ سمڑے میں اتارتے رہتے ہو بڑے بڑے ٹرالوں سے، ان کو کیا بولتے ہو، کنٹینر پر بھی لگ جائے تو کیا علامت ہوتی ہے؟ علامت یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر تھا آنے جانے کا مسئلہ مکمل ہوا کہ اب اس کو توڑے بغیر باہر سے کوئی شے اندر نہیں جا سکتی، اور جو اندر آ چکی وہ باہر نہیں جا سکتی۔ بایمانہ آلوسی کہتے ہیں کہ محمد اس معنی سے بھی یوں خاتم ہے کہ رب نے سلسلہ انبیاء کی انتہا پر محمد رسول اللہ کو خاتم کر دیا کہ اب نہ تو جو نبی ہے اس سے نبوت چھن سکتی ہے کہ نبیوں سے نکل جائے، اور نہ وہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی بن جائے۔ کیوں؟ سلسلے کی انتہا پر محمد رسول اللہ کو حد فاصل بنا دیا۔ نبی غیر نبی نہیں ہو سکتا اور غیر نبی اب نبی بن نہیں